ہر سال بارش جو رحمت اور اللہ کا تحفہ ہے، مگر چند سالوں سے پاکستان میں بارش زحمت بن کر برستی ہے۔ پانی زندگی ہے نہ کہ موت۔ سوال یہ ہے کہ بارش دنیا میں ہر ملک اور علاقے میں ہوتی ہے، مگر پاکستان اور چند پاکستان جیسے ممالک میں قیامت بن کر کیوں آتی ہے؟ سیلاب نوح کی طرح دنیا اس وقت میٹھے پانی کے لیے جنگیں کرتی ہے، مگر اللہ کا خاص تحفہ بارشی پانی جو زمینی خزانہ اور زندگی ہے، وہ ہماری حکومتوں، سرکاری اداروں اور منصوبہ سازوں کی نالائکی، بددیانتی اور نااہلی سے یہ خزانہ آدھا پاکستان تباہ کر دیتا ہے۔ بلاول زرداری بڑے فخر کے ساتھ چند ماہ پہلے قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے کالا باغ ڈیم کا منصوبہ ختم کیا۔ پاکستانی قوم کو یاد ہوگا انڈیا نے کہا تھا کہ میں پاکستان کو کالا باغ ڈیم اور اس جیسے ڈیمز جو پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے اربوں روپے دے کر اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ختم کرواؤں گا۔ آپ خود فیصلہ کریں، پاکستان میں کالا باغ ڈیم ہو یا اس طرح کے بڑے ڈیم، کن کن سیاسی جماعتوں نے اس کی مخالفت کی پچھلے 70 سال سے، اور آج وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں۔ شیری رحمان جو کہ پیپلز پارٹی کی سپوکس پرسن ہے نے چند دن پہلے بیان دیا کہ پاکستان کو ڈیمز کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ پالیسی کسی ترقی یافتہ ملک میں کوئی سیاسی جماعت یا فرد دیتا تو اس کو عمر بھر کی پبلک سروس سے بین کر دیا جاتا، مگر یہاں آپ ملک اور قوم کے ساتھ غداری کریں، وہاں اتنا بڑا عہدہ اور ذمہ داری دی جاتی ہے۔ آج کی دنیا میں سب سے بڑی سرمایہ کاری میٹھے پانی کی تجارت اور پائپ لائنز بنانے میں ہو رہی ہے، اور ہماری بد نصیب قوم کے جاہل اور بد دیانت ذمہ دار پالیسی میکر اللہ کے قیمتی تحفے کو عذاب بنا دیتے ہیں۔ دوسری طرف بددیانتی کی انتہا یہ کہ ہمارے سرکاری ملازمین، ادارے اور ذمہ داران انتظار کرتے ہیں کہ آفت آئے اور ہم اربوں روپے کی کرپشن کریں۔ اس تباہی کے پیچھے چند بڑی وجوہات ہیں۔ جنگلوں کی غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ کٹائی، جنگلوں کو دوبارہ آباد نہ کرنا، دریاؤں اور برساتی راستوں پر شہر آباد کرنا جو سب سے پہلے اس کا نشانہ بنتے ہیں، کیونکہ جب ڈی ایچ اے، بحریہ اور تقریباً ساری ہاؤسنگ سوسائٹی دریاؤں کے کناروں پر اور شاملات پر بنے گا تو یہی حال ہوگا۔ اب علیم خان ہی کو دیکھیں، دریائے راوی پر شہروں کے شہر آباد کر رہا ہے، تو تباہی ہوگی تو ذمہ دار کون؟ کراچی ہو، لاہور ہو یا کوئی شہر۔ روزمرہ کا کچرا حکومتیں جب نہ اٹھانے کا بندوبست کریں تو وہ نالی، نالے اور گٹروں میں ہی پھینکیں گے، جس کی وجہ سے شہر پانی سے تباہ اور برباد ہو جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر لوگوں کے قیمتی اثاثے ضائع ہوتے ہیں۔ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ ایک نظام کے تحت یہ کوڑا کرکٹ گھروں، محلوں سے اٹھا کر ری سائیکل کیا جاتا ہے، مگر پاکستان دنیا کا واحد بد نصیب ملک ہے جس میں ایک ری سائیکلنگ سینٹر نہیں ہے۔ بدقسمتی سے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ چند ماہ بعد اور ہر سال یہ تباہی آتی رہے گی، کیونکہ ہم پر آزمودہ اور اعلیٰ قسم کے بددیانت، جاہل، ظالم لوگ پچھلے 50 سالوں سے حکومت کرتے آ رہے ہیں، مگر چوتھی نسل آج بھی انہی کی اولادوں سے امید لگائی بیٹھی ہے۔ مگر دوسری طرف یہ اپنے بڑوں کی تاریخی چالاکیوں کی طرح آج بھی قوم کو بیوقوف بنا رہی ہے، جیسا کہ لاہور ریلوے اسٹیشن کا ایک کمرہ اپنے دوست سے 5 سٹار لیول کا بنوایا اور 2-3 ٹرین کے ڈبے بھی 5 سٹار لیول کے بنا کر ویڈیوز بنائی، اشتہارات دیے کہ عوام کو دکھایا کہ پاکستان ریلوے جاپان کی طرح ہو چکا ہے۔ اصل حقیقت خود عوام دیکھیں اور محسوس کر سکتے ہیں۔ پی آئی اے بند اور پنجاب ایئر لائن کے پیپر ورک پر ہی اربوں روپے ضائع، قرض کے اربوں روپے سے کمپیوٹر خرید کر لوگوں کو دیے، مگر کمپیوٹر فیکٹری نہیں لگائی، کیونکہ اس سے عوام کو نوکری اور معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ میں درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں ان علی بابا 40 چوروں کی رام کہانیوں کی، مگر عوام خود اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ I have a desire، میری ایک خواہش ہے کہ ایک قوم کی طرح سوچیں اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے سوچیں، نہ کہ تقسیم شدہ قوم کی طرح۔ ہم خالص مسلمان اور پاکستانی ہیں، اسی میں ہی ہمارے کامیابی کی کنجی ہے۔